نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ ترد البلاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور عید میں چند دن باقی ہیں۔ چونکہ ان دنوں میں مسلمان صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے آج جو گفتگو ہوگی اس کا تعلق صدقہ فطر سے ہوگا۔ صدقہ فطر، صدقہ جو چیز انسان اپنے طرف سے اللہ کی راہ میں دے اس کو صدقہ کہتے ہیں، اور فطر افطار سے ہے۔ افطار کے معنی روزہ کھولنا۔ چونکہ مسلمان پورے رمضان کے روزے رکھ کر عید کے دن گویا روزہ افطار کرتے ہیں، تو روزہ افطار کرنے کی خوشی میں وہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ اور صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ پر ادا کرنا واجب ہے، اور ہر انسان کو اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم عن اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فہی صدقۃ یا زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا کہ طہرۃ للصائم عن اللغو وعن الرفث، کہ روزہ دار کے روزے میں جو دوران رمضان جو کچھ کمی بیشیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، تو ان غلطیوں کے ازالے کے طور پر یہ صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے۔ گویا صدقہ فطر کی ادائیگی سے انسان کے روزوں میں جو کمی بیشیاں ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمی بیشیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ فرمایا کہ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، مسکینوں، غریبوں، یتیموں کی مدد کے لیے۔ تو جہاں صدقہ فطر سے انسان کے روزے پاک ہو جاتے ہیں، وہیں جو ہے مسکینوں، غریبوں اور مستحقین کے ساتھ امداد کے باعث صدقہ فطر بنتا ہے۔ یعنی عید کی خوشیوں میں مسلمان جب صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کی ادائیگی کا وقت کب ہے؟ من اداها قبل الصلاۃ، جو شخص صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو فرمایا کہ وہی زکوٰۃ مقبولہ، وہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مقبول زکوٰۃ کے درجے میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو کوئی عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرے فہی صدقۃ من الصدقات، وہ ایک عام صدقوں میں سے صدقے کی طرح ہے۔ تو صرف یہ کہ صدقہ ہے، لیکن عید سے پہلے ادا کرنا یہ زیادہ باعث اجر ہے، زیادہ باعث ثواب ہے۔ تو جتنا ہو سکے انسان کو صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، بلکہ عید سے پہلے رمضان ہی میں ادا کرے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن
بلکہ پہلے ادا کرنا ہے، 2-3 دن پہلے ادا کیا جائے تاکہ جو مستحق ہیں وہ عید کے لیے اپنے لیے ضروریات خرید سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ ہر وہ شخص جو جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں کچھ شرائط ہیں، وہ یہ ہے کہ 1 سال گزرنا شرط ہے۔ جس شخص کے پاس مال آ جائے، رقم آ جائے، جو بھی زکوٰۃ کی جو متقاضی چیزیں وہ آ جائیں، اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں یہ ہے کہ جس کے پاس ان عید کے دنوں میں اتنی مقدار میں پیسے ہو، رقم ہو، یا سونا چاندی یا مال تجارت ہو، یا گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں ہوں، اگر ان کو جو ہے وہ ان کی قیمت لگایا جائے تو پھر وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر بن سکتی ہوں، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، یعنی جس شخص کے پاس اتنے پیسے ہوں یا ضروریات سے زیادہ اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کو ملا کے ان کی رقم لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ وہ چیزیں بنتی ہوں، ان کی قیمت بنتی ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ دراصل صدقے کی قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لیے بھی صدقہ کا استعمال کیا، تو صدقے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ فرض جیسے زکوٰۃ ہے، تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، قرآن نے زکوٰۃ کے لیے بھی صدقے کا ذکر فرمایا۔ تو ایک قسم جو ہے فرض ہے، نمبر 2 واجب ہے، نمبر 3 نفل ہے۔ تو صدقہ فرض کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، اور واجب صدقہ کون سا ہے؟ وہ منت، نظر ہے، کفارہ ہے اور صدقہ فطر ہے۔ اور نفل کیا ہے؟ نفل یہ کہ کوئی بھی چیز انسان اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے یہ جو واجب عمل ہے صدقہ فطر ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے، اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے مختلف آج کل کراچی میں تو کہیں 300 ہے، کہیں 350 ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکے ایک شخص کی طرف سے مقدار اس کی مقرر کی گئی ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکے وہ ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم فریضے کو صحیح طریقے سے اور صحیح مصرف پر اور صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔